شاویز خان اس اندھیری گلی سے گزر کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آ رہا تھا جب ایک آواز سن کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، مجھے چھوڑ دو، یہاں سے جانے دو۔ یہ آواز اور اس کا انداز سن کر شاویز ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس آواز نے اسے 1 سال پیچھے لا پھینکا تھا جب اس نے ایک ایسی ہی پکار پر اپنے کان نہیں دھرے تھے، اس کی سسکیوں اور آنکھوں کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے یہ سسکیاں اور یہ الفاظ اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ آج تک جاگ کر بھی ان الفاظ کو بھول نہیں پا رہا تھا، اور آج جب ایسے ہی الفاظ اور انداز کسی اور لڑکی کا دیکھا تو اس کے پورے وجود میں شرارے سے دوڑ گئے۔ کون ہے یہاں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ فوراً سے اس اندھیری گلی میں آیا، اپنی ٹارچ کی لائٹ آن کر کے سامنے دونوں نفوس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو 16-17 سال کی لگ رہی تھی، اور اس کے سامنے ایک بڑی عمر کا مرد کھڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ وہ آدمی کہنے لگا۔ ارے جاؤ یہاں سے، یہ تمہاری بہن نہیں ہے جو تم اس کی حفاظت کرنے کے لیے چلے آئے ہو۔ یہ لڑکی یہاں پر اسی کام کے لیے موجود ہے، میرے دوست کے ساتھ مزے لے رہی تھی، اور جب میں پیسے دے کر اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تو یہ میری بات سے انکار کر رہی ہے۔ اگر یہ اس کا کام ہے تو یہ مجھے کیوں انکار کر رہی ہے؟ وہ لڑکی رونے لگی۔ میں تک گئی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ یہ کام میں شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے۔ شاویز کو لڑکی کی بات سن کر ترس آ گیا تھا۔ اس آدمی کی بات بالکل صحیح تھی۔ لڑکی کا جو چست اور مختصر لباس تھا وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اس لڑکی کا پیشہ کیسا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو اکثر ایسے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا تھا۔ شاویز نے اس آدمی کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ جب اس لڑکی کی رضامندی نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ آزاد ملک ہے، یہاں پر ہر کوئی اپنی مرضی میں آزاد ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، خبردار اگر تم دوبارہ اس لڑکی کے پاس آئے تو۔ شاویز نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر میں لایا تو لڑکی رونے لگی۔ دیکھیے، آپ نے مجھے اس آدمی سے بچایا، آپ کا بہت شکریہ، مگر میں اب آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں کل آ جاؤں گی، مگر ابھی مجھے واپس جانے دیں، مجھے ماں کو ہسپتال لے کر جانا ہے، ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر میں وقت پر ان کے پاس نہیں پہنچی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لڑکی کی بات سن کر شاویز خان پر گڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ارے تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں اس مقصد کے لیے یہاں پر لایا ہوں؟ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں کو کیا بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر مجھ سے ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ شاویز خان اس کے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے اس کے ساتھ تھوڑا سختی سے بولا تھا، اور پھر اس نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس لڑکی کے سراپے پر اڑا دی۔ یہ چادر اپنے وجود پر لے لو، اور اگر ہو سکے تو یہ حرام کام چھوڑ کر جائز طریقے سے پیسے کمانے لگو۔ اس ملک میں جائز پیسہ کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تم حلال رزق کمانے کے قابل ہو جاؤ گی۔ حلال میں برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کو سکون بھی حلال میں ہی ملتا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں ایک جگہ پر نوکری کرتی ہوں، مجھے اچانک سے زیادہ پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی تھی، اس لیے میں یہ کام کرنے پر تیار ہو گئی۔ یہ سب میں نے مجبوری میں کیا ہے، شوق میں نہیں۔ شاویز خان اس کی بات پر سر ہلا گیا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہسپتال گیا تھا۔ اس کی ماں کے علاج پر لاکھوں روپے کی ضرورت تھی۔ شاویز خان نے چپکے سے 2 لاکھ کی رقم لڑکی کے ہاتھ پر رکھی، کہنے لگا، اگر جب بھی کسی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، یہ میرا نمبر رکھ لو۔ لڑکی اسے دعائیں دینے لگی۔ شاویز خان کو پہلی بار اپنے وجود میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اپنی دادوں کے علاوہ اسے آج تک کبھی کسی نے یوں دعاؤں سے نہیں نوازا تھا، اور دادو، وہ بھی تو پچھلے 1 سال سے اس سے ناراض تھی، خفا تھی، اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ وہ جب بھی انہیں کال کرتا تو وہ ان کی کال نہ اٹھاتی تھی۔
بات کرنے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ کہتی تھی جب تک تم پلوشا کو قبول نہیں کرو گے، اسے بیوی کی حیثیت نہیں دو گے، تب تک میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور شاویز خان کیسے اس لڑکی کو بیوی کی حیثیت دیتا جو اس کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی؟ شاویز خان نے تو مجبوری میں اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، کسی توق کی طرح اس نے اپنے گلے میں سجایا تھا، مگر وہ اسے نفرت کو کم نہیں کر پایا تھا۔ ماں اور بہنیں شاویز کے سامنے پلوشا کے ساتھ برا سلوک کرتی، اسے مارتی پیٹتی تھی، اسے ملازمہ بنا کر رکھا تھا، سارے کام کرواتی تھی، اور شاویز خان خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہتا۔ کبھی اس نے کسی کو بھی نہیں ٹوکا تھا، حالانکہ وہ آدمی تھا جو بہت پڑھا لکھا تھا، جو عورتوں کے حقوق پر گھنٹوں بات کر سکتا تھا، مگر اب وہی آدمی اپنی بیوی کے حقوق سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ آج پھر اس نے دادو کے نمبر پر کال ملا ہی لی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، جانتا تھا کہ اس وقت دادو تہجد کے لیے ضرور اٹھتی ہے۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ دادو اس سے بات کر لے، اس کی کال اٹھا لے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اس کی کال اٹھائی گئی، مگر کال اٹھانے والا دادو نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن سمینہ تھی۔ سمینہ کیسی ہو تم؟ اور اس وقت دادو کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہاں پر ہے؟ شاویز نے جٹ سے بولا۔ سمینہ کہنے لگی، دادو کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، ہم سب انہیں لے کر ہسپتال میں آئے ہیں۔ دادا نے مجھے آپ کو یہ بات بتانے سے منع کیا تھا، مگر میں نے آپ کو پھر بھی یہ بات بتا دی۔ آپ پلیز مت بتائیے گا دادا کو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ سمینہ کی بات ہی وہ بم تھا جو شاویز خان کے سر پر گرا تھا۔ کیا ہوا ہے دادو کو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ دادو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور یہ دوسری بار ہے۔ ڈاکٹر زیادہ پر امید نہیں ہے، دادو بہت کمزور ہو چکی ہے، اس وقت وہ ایمرجنسی میں ہے، بے ہوش ہے، ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ شاویز خان نے فون بند کیا اور جلدی سے اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب کبھی بھی اس گھر میں نہیں جائے گا، اس دشمن کے گھر میں جہاں کا چہرہ دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اور یہ وہی چہرہ تھا جسے اب سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اسی چہرے کی وجہ سے ہی وہ گھر بار، اپنا خاندان، سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گیا تھا، اور اپنی جان سے پیاری دادو کی نظر میں بھی مجرم بن گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اس لڑکی کی وجہ سے خود کو زیادہ سزا نہیں دے گا، بلکہ اب واپس جائے گا اور جب بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ ڈکے کی چوٹ پر کرے گا۔ شاویز خان نے سوچ لیا تھا کہ واپس جاتے ہی وہ دوسری شادی کر لے گا اور اس لڑکی کو اس کی اوقات میں لے آئے گا۔ وہ اگر محبت میں جنونی تھا تو نفرت میں بھی اتنا ہی جنونی تھا۔ اپنی محبت کو سزا دینے میں بھی وہ باز رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے ٹکٹ کروا لی تھی، آج رات ہی وہ پاکستان واپس جانے والا تھا۔ صبح کے 6 بجے تھے جب وہ پاکستان میں پہنچ چکا تھا۔ گھر آ کر اس نے سمینہ کو حال پوچھنے کے لیے کال کی، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ گھر میں ملازموں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک ملازمہ کو اپنی طرف بلایا، اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ شاویز وہیں پر کھڑے رہ کر اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک کے بعد ایک فون نمبر ملاتا گیا، مگر کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ کسی کا نمبر مصروف جا رہا تھا تو کسی کا آف۔ وہ پریشان تھا کہ جتنا وہ دادو سے ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے، اتنا ہی اسے دیر ہو رہی ہے۔ اور یہ ماں، وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ 15 منٹ گزر چکے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ شاویز جانتا تھا کہ اس کی ماں زیادہ دیر تک سرونٹ کوارٹر میں نہیں رہتی تھی، بلکہ وہ تو وہاں پر جاتی ہی نہیں تھی۔ گھر میں ہی ان کا کام گھٹتا تھا، گھر میں ہی ان کا دم گھٹتا تھا۔ پورا دن تو وہ اے سی کے سامنے رہتی تھی۔ سرونٹ کوارٹر جہاں پر پرانے پنکھے لگے تھے، اتنی گرمی میں وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ وہ ماں کو ڈھونڈتے ہوئے خود ہی وہاں پر آ گیا تاکہ ان کے ساتھ جلدی سے وہ دادو کے پاس جا سکے۔ ایک کمرے سے ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی، ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو مسلسل رو رہی تھی۔
شاویز کو یہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ وہ جلدی سے کمرے میں پہنچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی ماں پلوشا کو بالوں سے پکڑ کر بری طرح سے مار رہی تھی، اس کے چہرے پر تپڑوں کی بارش کر رہی تھی، جبکہ شاویز کے قدم دروازے میں ہی جم کر رہ گئے تھے۔ جو پلوشا کی حالت تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کا آخری وقت ہے۔ پلوشا روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے مت مارے آنٹی، مجھے مت مارے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس وقت میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اولاد تو اللہ کی دین ہے، آپ اس بات پر مجھے کیسے مجرم کہہ سکتی ہے، جبکہ نہ تو میں گنہگار ہوں اور نہ ہی میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ شائستہ اسے مارے جا رہی تھی۔ اچھا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ میرا بیٹا تو پچھلے 1 سال سے گھر پر نہیں ہے، وہ باہر ہے، اور اس نے تو پہلے دن ہی تمہیں منہ نہیں لگایا تھا، تمہارے قریب نہیں گیا تھا، تو پھر تم اس کے بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہو؟ پلوشا رو پڑی۔ نہیں آنٹی، انہوں نے پہلی رات مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا، مجھے میرے حقوق دیے تھے، تبھی تو میں ان کے بچے کو کوکھ میں پال رہی ہوں، اور اب جب میرا بچہ دنیا میں آنے کے لیے بےتاب ہے، مجھے تکلیف ہے، درد ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ مجھے ہسپتال لے کر جائے، آپ مجھ پر ظلم کر رہی ہے، مجھے مار رہی ہے۔ اگر دادو آج گھر پر ہوتی تو وہ مجھے ضرور بچاتی، مگر شائستہ بیگم کو اس کے رونے پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں تمہارے جیسی لڑکی پر ترس نہیں کھا سکتی، میں جانتی ہوں کہ میرے بھولے بالے بیٹے کا نام لے کر تم کسی کا گناہ چھپانا چاہ رہی ہو، یہ جو تم بھاگ بھاگ کر دوسرے گھر میں جاتی تھی ہمدردی کی آڑ میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارا اس بوڑھی عورت کے پوتے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ میں کسی گن کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، اب میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ اس سے زیادہ شاویز کے لیے سننا آسان نہیں تھا۔ وہ ان کے پاس گیا، کہنے لگا، ماں، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ اسے اسپتال لے کر چلے۔ بالآخر شاویز کے دل میں پلوشا کے لیے سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ دونوں جب شاویز کو وہاں پر دیکھا تو ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ پلوشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور ان آنسوؤں میں کیا کچھ نہیں تھا، دکھ، قرب، جدائی کے آنسو، ان کہی داستانیں۔ شاویز ان سے نظریں چرانے لگا۔ پلوشا کی جو بھی سخت حالت تھی وہ شاویز کی ہی تو تھی۔ اگر وہ اس سے اچھا سلوک کرتا، اس کے ساتھ محبت کرتا، خود اسے عزت اور مان دیتا، اسے چھوڑ کر نہ جاتا، تو آج پلوشا کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ شاویز کو یقین نہیں تھا کہ پلوشا گنہگار نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ کچھ غلط کر نہیں سکتی، اور اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ شاویز کا ہی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بھی اس بات کا یقین دلانا چاہتا تھا، مگر شائستہ بیگم نے تو اپنی آنکھوں پر نفرت کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، تمہارا ان کاموں میں بولنا بنتا نہیں ہے، اور تم اچانک سے کیسے آ گئے بنا بتائے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے شاویز کو اپنے سامنے دیکھا تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب وہ کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ شاویز نے اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا۔ دادو کی بیماری کا سنا تو میں چلا آیا۔ شائستہ بیگم پریشان ہو گئی۔ تو تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے پلوشا کو دیکھا کہ کہیں پلوشا نے تو شاویز کو دادو کے بارے میں تو نہیں بتا دیا، مگر شاویز کی بات سن کر ان کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ ماں، سمینا نے بتایا تھا کہ دادو کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے میں آ گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگی۔ یہ لڑکی بہت بے وقوف ہے، بہت پاگل ہے، مجال ہے جو اس نے ماں سے ذرا بھی عقل لی ہو۔ اب یہ بات بھائی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھاگا بھاگا چلا آیا۔ اس سے پہلے میں اس لڑکی سے تو جان چلا لیتی، اس مصیبت کو گھر سے نکال دیتی اور اس بچے کی جان لے لیتی۔ اس کے بعد اگر شاویز یہاں پر آ بھی جاتا تو مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ شاویز کہنے لگا، ماں، اسے اسپتال لے کر جانا ہے۔ مگر شائستہ بیگم غصے میں آ گئی تھی۔ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کہیں نہیں جائے گی، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ مگر شاویز نے ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پلوشا کو زمین سے اٹھایا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی
اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ شاویز کے بازو میں آتے ہی بے ہوش ہو کر جھول گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے آنکھیں پھاڑ کر اس منظر کو دیکھا تھا۔ ان کا بیٹا اس لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھا کر لے کر جا رہا تھا جو ان کے دوسرے بیٹے کے قاتل کی بہن تھی، جس کی وہ شکل سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کا بس ایک چلتا تھا، وہ اس کے چہرے پر تھوک دیتی۔ اب تو اس لڑکی کو شاویز سے دور کرنا، اس کی زندگی سے نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ جادوگرنی ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیتی اور وہ دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ ایک بیٹا تو اپنی جان کی بازی ہار چکا تھا اور دوسرا بیٹا اس چڑیل کی وجہ سے انہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ ان کی زندگی سے دور چلا جاتا تو ان کے پاس کیا رہتا؟ شاویز ہی تو ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ اگر ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے چھن جاتا تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتی۔ اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ اپنی تیسری چال چلنے کا سوچ چکی تھی۔ شاویز گاڑی کے قریب آیا تو شائستہ بیگم بھی بھاگتے ہوئے آئی، کہنے لگی، میں خود اسے اسپتال لے کر چلوں گی، یہ مردوں کے کام نہیں ہے۔ شاویز نے گاڑی پر پلوشا کو بٹھایا اور پھر خود ان کے ساتھ ایک ہسپتال پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کے سامنے شاویز کو بتایا کہ پلوشا کا پوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا کیونکہ وہ بہت کمزور ہے۔ ان کا بھی بلڈ پریشر گر گیا ہے اور اگر ابھی آپریشن نہیں کیا گیا تو پلوشا اور بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ شاویز نے آپریشن کی ہدایت دی۔ ماں سے کہا، آپ یہیں پر رکیے گا اور اس کا خیال رکھیے گا، میں دادو سے ملنے جا رہا ہوں۔ سمینہ نے بتایا ہے کہ دادو کو ہوش آ گیا ہے۔ شائستہ بیگم کے ذہن میں خطرناک چال چل رہی تھی۔ شاویز اپنی دادو کے پاس آیا۔ زرینہ بیگم نے جب اپنے پوتے کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر انہیں شاویز پر اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس سے بات کیے بغیر اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ شاویز کہنے لگا، دادو پلیز مجھے معاف کر دے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو آپ کہے گی وہ کروں گا۔ زرینہ بیگم کہنے لگی، تم نے میرا کتنا دل دکھایا ہے، کتنا ظلم کیا اس بچی کے ساتھ بھی، اس بیچاری کی کیا غلطی تھی، مگر تم اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ مل کر اس بے قصور بچی پر ظلم کرتی رہی۔ کتنے بدبخت بیٹے ہو تم نے، کتنے بدبخت بیٹے ہو تم۔ کیا تم سے کل کو رب پوچھے گا نہیں کہ تم نے اپنی بیوی کے حقوق کا کیا کیا؟ کیوں اس کو اتنا تڑپایا؟ کیوں اپنے گھر والوں کا ظلم سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا؟ شاویز اپنا سر جھکا گیا تھا۔ دادو میں کیا کرتا، میں مجبور ہو گیا تھا، ماں نے میرے قدموں میں دوپٹہ رکھ دیا تھا، اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا، اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، اس کے ساتھ جو چاہے ہو جائے، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ ماں سے وعدہ کیا تھا تو وعدہ کیسے توڑ دیتا؟ زرینہ بیگم طنزیہ ہنس پڑی، تو پھر اب کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ وہی جا کر بیٹھو اور اپنی بیوی کی بے بسی کا تماشا دیکھو۔ شاویز نے دادو کی ہاتھ پکڑ لیے، آپ پریشان مت ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ اب ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ یہی چاہتی تھی نا کہ میں پلوشا کو اپنی بیوی قبول کر لوں، تو میں اسے اپنی بیوی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے اور اس کے بچے کو حویلی میں اپنا نام دوں گا، انہیں جائز مقام دوں گا۔ زرینہ بیگم بالکل ساکت سی رہ گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم ایسا ہی کرو گے؟ ساری پرانی باتوں کو بھول جاؤ گے؟ شاویز نے دادو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے وعدے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ہاں دادو، یہ میرا وعدہ ہے اور آپ جانتی ہے کہ میں اپنے وعدے کا کتنا پکا ہوں۔ جب کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو اسے ہر حال میں نبھاتا بھی ہوں، اور یہ بات زرینہ بیگم سے زیادہ اور کون جانتا تھا۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ ان کا پوتا اب جو زندگی کی بہت بڑی غلطی کر چکا تھا، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ اپنی غلطی کو سدھارنے لگا تھا۔ ایک دو دن دادو کو ہسپتال میں ہی ڈاکٹر نے رکنے کو کہا تھا۔ شاویز نے اپنی ماں کو کال کر کے پلوشا کا پوچھا تو کہنے لگی، تم آ کر خود ہی دیکھ لو۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے جب شاویز ہسپتال پہنچا تو اسے پتا چلا کہ پلوشا نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا کہ وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھا تو ہو بہو وہ شاویز کی ہی کاپی تھا، وہی نین نقش، وہی آنکھیں، وہی ناک۔ وہ اپنے بیٹے پر جھکا اور اسے بے ساختہ پیار کرنے لگا۔
شائستہ بیگم نے اس منظر کو نفرت سے دیکھا تھا، جبکہ پلوشا کی آنکھوں میں اطمینان تھا، چہرے پر مدم مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کا اندھیرا چڑھنے والا ہے اور اب خوشیاں اس کا مقدر بن گئی ہے، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ آنے والے دن اسے کیا رنگ دکھانے والے ہیں۔ شائستہ بیگم نے شاویز کو دادو کے پاس بھیج دیا تھا۔ تم ان کے پاس جا کر رکو، اس وقت انہیں زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ تمہیں بچے سنبھالنے کا تجربہ نہیں ہے، میں تمہارے بچے کا اچھے سے خیال رکھوں گی، اس کے ساتھ میرا بھی کوئی رشتہ ہے۔ شاویز نے انہیں پلوشا اور بیٹے کا خیال رکھنے کا کہہ کر دادو کے پاس چلا گیا تھا، مگر اگلے دن جب وہ وہاں پر واپس آیا تو اپنی ماں کو روتے ہوئے پایا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہے؟ اور پلوشا کہاں ہے؟ شائستہ بیگم کہنے لگی، وہ بھاگ گئی ہے تینا، وہ ایک گھٹیا ذات کی لڑکی، اپنی اصل اپنی اوقات دکھا دی اس نے، موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگ گئی۔ میرے پرس سے پیسے اٹھا کر اور میرے ہاتھوں سے سونے کی چوڑیاں، کنگن، میرے سارے زیورات لے کر وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ پیسوں کی بھوک ہی تھی، آج جب موقع ملا تو اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ شاویز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماں جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے۔ پاس کھڑی ملازمہ بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ صاحب جی، بیگم صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہے، انہوں نے پتہ نہیں ہم دونوں کو ایسے کون سی دوا سنگا دی کہ ہم دونوں گہری نیند میں چلے گئے، اور پھر وہ یہ کام کر کے اپنے بچے کو اٹھا کر چلی گئی۔ شاویز کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی، آنکھوں میں غیر یقینی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ اسے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ میرے بچے کو لے کر کہاں گئی؟ وہ نفرت سے بولا۔ شائستہ بیگم کہنے لگی، وہ تمہارا بچہ نہیں تھا، پتہ نہیں کس کا گناہ تھا جسے وہ تمہارے نام لگا رہی تھی۔ شکر کرو تمہاری اسے جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ ایک ناجائز بچے کو تمہیں باپ بن کر پالنا ہوتا۔ شاویز اپنا سر تام کر رہ گیا تھا۔ اسے پلوشا سے اس حرکت کی امید نہیں تھی، جانتا تھا کہ وہ غریب لڑکی ہے، چھوٹے گھر کی ہے، پیسے پر اپنا ایمان بیچ سکتی ہے، مگر اس وقت وہ یہ حرکت کرے گی جب شاویز اسے اپنی بیوی قبول کرنے پر تیار تھا، اسے حویلی میں وہ مقام دینے والا تھا جس کا اس نے دادو کے ساتھ اور پلوشا سے بھی وعدہ کر لیا تھا، تو پھر وہ اس حالت میں ایسے کیسا کر سکتی تھی؟ شاویز جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ واپس دادو کے پاس آیا، ساری بات انہیں بتائی تو کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں یہ بات نہیں مان سکتی، وہ پلوشا کہیں نہیں بھاگی، اسے تمہاری ماں نے غائب کیا ہے، تمہاری زندگی سے دور کیا ہے۔ دادو، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ مانتا ہوں کہ آپ کی ماں کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، بچپن سے ہی آپ دونوں کی آپس میں لڑائیاں دیکھتا آ رہا ہوں، مگر ماں پر اتنا بڑا الزام مت لگائے، یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ زرینہ بیگم کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تمہاری ماں کے ساتھ جو ملازمہ تھی اسے میرے پاس بھیجو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شاویز نے ملازمہ کو دادو کا پیغام دے دیا تھا۔ ملازمہ دادو کا پیغام سن کر ڈر گئی تھی، جان گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، جبکہ شاویز اپنے کمرے میں آ کر سر تام کر بیٹھ گیا تھا۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب پہلی بار اس نے پلوشا کو دیکھا تھا، اس پر محبت کا پہلی بار ادراک ہوا تھا، پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہوا تھا، جس لڑکی سے بات کرنے کی، شادی کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پہلی بار پاکستان میں آیا تھا۔ جب اپنے گاؤں میں آیا تو پوری حویلی بجلی کے کمکموں سے بنی ہوئی تھی۔ حویلی میں اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا، طرح طرح کے پکوان پکائے گئے تھے، سب کچھ اس کی عین مرضی کے مطابق ہی تھا۔ اس وقت اجمل بھی زندہ تھا۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوا تھا، کہنے لگا، آج میرا یار واپس آ گیا، مجھے میرا بازو، میرا سہارا واپس مل گیا۔ تم یہاں پر نہیں تھے تو میں نے تمہیں کتنا یاد کیا، ہر پل مجھے تمہاری کمی محسوس ہوتی رہی۔ جانتا تھا کہ بھائی کی ہر بات میں سچائی ہے، وہ واقعی اس پر جان دیتا تھا۔ شاویز خان بھی تو اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا تھا اور کسی کی جان لے بھی سکتا تھا۔
اجمل میں ایک بری عادت تھی، اس کی برے لڑکوں کے ساتھ سنگت تھی، لڑکیوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا، اور یہ بات شاویز کو بہت بری لگتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتا کہ لڑکیوں کے چکر میں مت پڑا کرو، اس میں خواری کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، مگر اجمل اس کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی قریب کے مزدوروں کے لڑکوں سے بھی دوستیاں رکھتا تھا، جبکہ شاویز ہر کسی کے ساتھ لیے دیے رہنے والے انداز سے پیش آتا تھا۔ اس دن شاویز زمینوں پر سیر کے لیے نکلا ہوا تھا جب پہلی بار اس کی پلوشا سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کر کے واپس گھر جا رہی تھی جب شاویز نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا سانولا چہرہ سورج کی تمازت سے سرخ پڑ رہا۔ اب میں اور کام نہیں کر سکتی، چلو گھر چلتے ہیں، وہ اپنی سہیلی سے مخاطب ہوئی جو کہ کام میں مصروف تھی۔ شاویز کہنے لگا، ارے بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تھوڑی دیر اور کام کر لیتے ہیں تو دہاڑی لے کر ہی گھر جائیں گے، اگر ابھی چلے گئے تو آدھی دہاڑی ملے گی۔ حویلی میں اگر کسی کو یہ بات پتہ چلی تو حویلی میں پرمشکل صورتحال کھڑی ہو جائے گی۔ وہ اپنی ماں کی فطرت سے اچھے سے واقف تھا، وہ غریبوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، ان سے گھن کھاتی تھی۔ شاویز جتنا پلوشا کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے ذہن پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی، آنکھیں بند کرتا تو اسی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، وہ جٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیتا۔ کیا مصیبت ہے یہ، اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو مجھے آج تک کسی اور میں محسوس نہیں ہوا؟ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ حسین لگ رہی ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ کفت زدہ رہ گیا تھا۔ حالانکہ محبت کا احساس تو انسان کے لیے بہت خوشگوار ہوتا ہے، جب محبت کا انسان کو ادراک ہوتا ہے تو وہ جیسے نئی زندگی جینے لگتا ہے، مگر شاویز کے ساتھ الٹ معاملہ ہوا تھا، کیونکہ اسے جس سے محبت ہوئی تھی وہ تو اس کی نوکرانی تھی، اور نوکرانی کو وہ رانی کیسے بناتا، پورے گھر کی مخالفت کیسے مول لیتا؟ ماں اور بہنوں نے اس کے لیے کیسے کیسے خواب نہیں دیکھے تھے، وہ ان خوابوں کو کیسے توڑ سکتا تھا؟ ان دنوں اجمل خان کی حرکتیں بہت مشکوک تھی۔ وہ ایک مزارع کے بیٹے کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک سندل سلونا سا لڑکا تھا جو اجمل کے سامنے مدبانہ سر جھکا کر رکھتا۔ شاویز کو اس لڑکے کا انداز ایک آنکھ بھی نہیں باتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو منع کرتا تھا کہ تم ایک نوکر کو گھر میں اتنا گھسا کر کیوں رکھتے ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرتے۔ اجمل کا زوردار کہکہا گونج جاتا، ارے یہ نوکر، اس کی اتنی مجال کہ میرے سامنے سر اٹھا سکے، یہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا؟ ایک دن شاویز نے پلوشا کو اپنے گھر میں دیکھا تھا، پتہ چلا کہ وہ اب سے حویلی میں کام کرے گی۔ شاویز تو مر گیا تھا کہ ایک جھلک دے کر وہ اسے بلانے میں ناکام رہا تھا۔ اب جو حویلی میں بار بار اس کے ساتھ سامنا ہوگا تو وہ کیسے اسے نظر انداز کر سکے گا؟ صبح اور شام اس کا ایک آدھ بار آمنا سامنا ہو جاتا تھا، اور تب شاویز کے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ گھنٹوں لگا کر بھی وہ اس عورت کو اپنے من سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس رات حویلی میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جو جمال کے دوست تھے، اس لیے بہت سارا کام تھا۔ عموماً تو نوکرانیاں شام کا کام کر کے واپس چلے جاتے تھے، مگر اس رات جمال نے سب کو ہی روک لیا تھا، کیونکہ اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے تک دعوت اڑانے کا ارادہ تھا، اور یہ کام نوکرانیوں کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا؟ حویلی کی عورتیں تو دعوتوں کا انتظام کرنے سے رہی۔ تب اس رات شاویز نے پلوشا کو بھی گھر میں دیکھا تھا۔ وہ آج کچھ پریشان لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز اس کے پاس گیا، کہنے لگا، آج آپ کچھ پریشان لگ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ پلوشا نے حیران نظروں سے اپنے چھوٹے مالک کی طرف دیکھا تھا جو حویلی کے لوگوں سے بہت مختلف تھا اور ان سے قدرے مہربان بھی تھا۔ پلوشا کے دل میں آیا کہ وہ اپنے سارے خدشات شاویز کے ساتھ ظاہر کر دے۔ اس نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیسے وہم پڑ رہے ہیں۔ جمال خان کی نظریں، اس کا انداز پلوشا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، مگر یہ بات کہہ کر وہ اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ آج اس نے اپنے بھائی کو بھی حویلی میں اپنے ساتھ ہی روک لیا تھا۔ کہنے لگی، بھائی جب کام ختم ہو جائے گا تو مجھے گھر لے جانا، میں حویلی میں رات نہیں رہوں گی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ ان کی محفل چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جب گولی کی آواز سن کر وہ بے ساختہ اپنے کمرے سے باہر بھاگا
اور جو سامنے کا منظر تھا وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال گیا تھا۔ اس کا بھائی زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کے سامنے اس کا وہی مزارہ کھڑا تھا جسے جمال نے گھر میں گھسا کر رکھا تھا۔ آج شاویز کا وہ سچ بڑھ کر سامنے آ گیا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ خیال ستاتا تھا کہ یہی مزارہ انہیں نقصان پہنچا دے گا، اور آج اس کا خدشہ حقیقت کا رخ ڈال کر اس کے سامنے تھا۔ وہ مزارہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ کہاں گیا، کہاں چھپا، اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شاویز خان کو بہت غصہ آیا تھا۔ پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ قاتل کی بہن کے ساتھ شاویز کا نکاح کروا دیا جائے۔ وہ اس لڑکے کو معاف کر دے۔ وہ غریب لوگ ہیں، اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ لوگ اپنے بیٹے کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ اگر ان کے بڑھاپے کا سہارا ان سے چھن گیا تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس لیے وہ اپنی بیٹی کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ شاویز اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، بھلا وہ کسی مزارے کی بیٹی کو اپنی بیوی کیسے بنا لیتا؟ لڑکی بھی وہ جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ انکار کر کے گھر آیا تو ماں کہنے لگی، بیٹا انکار مت کرو، اس طرح سے ہمیں انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ میں بل بل کر اس لڑکی کو تکلیف دوں گی، تب جا کر مجھے سکون ملے گا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کی خون سے لت پت لاش آ جاتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دوں۔ اگر تم اس لڑکی کو نکاح کر کے اس حویلی میں لے کر آ جاؤ گے تو مجھے اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس لڑکی کو کبھی بھی تمہاری بیوی نہیں بننے دوں گی۔ تمہارے لیے اچھے اونچے گھرانے کی لڑکی لے کر آؤں گی۔ شاویز خان ماں کے مجبور کرنے پر یہ نکاح کرنے پر تیار ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کیسے تھی، مگر جب وہ لڑکی نکاح کے بعد اس حویلی میں آئی اور حویلی میں آتے ہی جب شائستہ بیگم نے اس کے چہرے کا گھونگھٹ پہن کر اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا کر اسے مارنا شروع کیا تو تب شاویز کی آنکھوں کے سامنے زمین اور آسمان گھومنے لگے تھے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ پلوشا تھی۔ شاویز کی ماں اور بہنوں نے اسے بہت مارا تھا، مگر شاویز نے ایک بار بھی انہیں سب سے نہیں روکا تھا۔ تب وہاں پر دادی آ گئی، کہنے لگی، کیوں ظلم کر رہے ہو اس غریب پر، کیوں اس کی آہ لے رہے ہو؟ کیا اسی لیے اسے بہا کر اس گھر میں لائے ہو تاکہ یہ سلوک کر سکو؟ شائستہ بیگم کہنے لگی، آپ اس میں مت بولے اماں جان، اس لڑکی کے بھائی نے ہمارے گھر کا سکون خوشی برباد کر دی، ہمارے بیٹے کو ہم سے چھین لیا، اور آپ کو اسی سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ رات کو جب پلوشا اسی طرح زمین پر بیٹھی رو رہی تھی تب شاویز اس کے پاس آیا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں گھسیٹ کر لے کر گیا۔ پلوشا کہنے لگی، آپ یقین کریں اس سب میں میرا یا میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پلوشا کچھ اور کہتی کہ شاویز نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اور صرف سزا دینے کے لیے اس کمرے میں لے کر آیا ہوں، تم سے محبت جتانے کے لیے یا تم سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے۔ شاویز نے زبردستی اسے اپنا حق وصول کیا تھا۔ وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، چلاتی رہی، میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غیر متوقع ہے، آپ میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ شاویز نے سوچ لیا تھا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے پلوشا سے زبردستی حق وصول کرنے کے بعد اپنی تیاری شروع کر دی تھی، اور اگلے دن کہنے لگا، میں واپس جا رہا ہوں، ابھی میرا یہاں پر دل نہیں لگے گا۔ جمال کی یاد مجھے آتی ہے، ہر چیز میں اسی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ہر بات میں اسی کا خیال ستاتا ہے۔ جب تک میں ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہو جاتا تب تک واپس نہیں آؤں گا۔ تب ایک بار پھر سے شائستہ بیگم نے پلوشا کو بہت مارا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، میرا بیٹا چن گیا اور دوسرا بیٹا بھی مجھ سے دور ہو رہا ہے، جبکہ دادی نے اسے روکا تھا، مت جاؤ بیٹا، اس طرح سے مت جاؤ، اس لڑکی کو کس کے رحم اور کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہو جو صرف تمہارے نام پر اس گھر میں آئی ہے؟ شاویز نے پہلی بار اپنی دادی کو بھی خاموش کروا دیا تھا۔ یہ لڑکی میری وجہ سے اس گھر میں نہیں آئی بلکہ اپنے بھائی کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر اس کا بھائی یہ کیل نہ کھلتا تو آج وہ اس گھر میں نہ ہوتی۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ دادی نے شاویز کو کال کر کے واپس آنے پر اکسایا، بیٹا تمہاری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اسے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ واپس آ جاؤ بیٹا۔
مگر شاویز بھی کیا، جو جب ایک بار ضد کر کے بیٹھ جائے تو پھر کسی کی بات مان لے۔ جب وہ واپس آ کر اس نے اپنی بیوی کی حالت دیکھی، اس کے ساتھ ماں کا یہ سلوک دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پہلی بار اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ اس سب میں پلوشا کا قصور نہیں ہے، اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ اور اب جب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پلوشا کو اس کا جائز مقام دے گا تو پلوشا اس کی زندگی سے چلی گئی، پیسہ، دولت، زیورات سب لے کر۔ اگر وہ انتظار کرتی تو یہ سب تو اسے مل ہی جاتا۔ شاویز اسے سب کچھ دے دیتا۔ شاویز گہری سوچوں میں گم تھا جب وہ ملازمہ کمرے میں آئی، کہنے لگی، آپ کو دادی جان اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ شاویز دادی کے پاس جا کر رونے لگا۔ دادی، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ لالچی عورت پتہ نہیں کہاں گئی ہے، میرے بچے کو لے کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ دادی کہنے لگی، جلدی سے جاؤ، تمہاری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ کہیں نہیں بھاگی، کہیں نہیں گئی، بلکہ تمہاری ماں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا۔ تمہاری ماں نے اسے مجبور کیا، اسے کہنے لگی کہ اگر تم حویلی میں واپس آئی تو میں تمہارے بچے کو مار دوں گی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، بچے کی زندگی چاہیے یا نہیں؟ اس نے پلوشا کو کچی آبادی کے قریب چھوڑا اور واپس آ گئی۔ وہ بچی وہاں پر بے یار و مددگار پڑی ہے، جانے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اور تمہارا بچہ؟ بیٹا، اس لڑکی کا نہ صحیح اپنے بچے کا خیال ہی کر لو اور اسے جا کر بچاؤ۔ شاویز نے اس جگہ کا پتہ لیا، فوراً سے گاڑی بگا کر لے کر گیا۔ اس کو اپنی ماں سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنی ظالم تھی کہ ایک لڑکی اور ایک معصوم بچے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی تھی۔ چلو مان لیا کہ انہیں پلوشا سے نفرت تھی، مگر وہ خون تو ان کا اپنا پوتا تھا۔ شاویز گاڑی بگاتے ہوئے اس جگہ پر چلا گیا تھا، اور جب اس کی ساس نے کچی آبادی کے پاس چھوڑا تو وہ ایک بار پھر سے ان کے پاؤں میں پڑ گئی تھی۔ مجھ پر اس وقت ظلم مت کرے، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائے۔ اگر مجھے گھر سے نکالنا ہی ہے تو مجھے میرے گھر میں چھوڑ دے، میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے، وہ میرا بچہ اور بچے کا خیال رکھ لیں گے۔ شائستہ بیگم نفرت سے کہنے لگی، اگر وہاں پر تمہیں بھیجا تو میرا بیٹا وہاں پر پہنچ جائے گا اور تمہیں واپس حویلی میں لے کر آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ کبھی میرے بیٹے کی تمہارے ساتھ ملاقات ہو، اور یاد رکھو اگر ایسا ہوا تو تمہارے بچے کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ، یہ لو کچھ پیسے تمہارے کام آ جائیں گے۔ جب بھی تمہاری طبیعت سنبھل جائے تو تم کسی اور جگہ پر جا کر رہ لینا، جو مرضی کر لینا، مگر حویلی میں کبھی مت آنا، اور کبھی اپنے ماں باپ کے گھر مت جانا، کبھی انہیں اپنا پتہ مت بتانا۔ میں نہیں چاہتی کہ شاویز کو تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ پلوشا رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ وہ اس وقت بعد میں بیٹھی تھی، اوپر والے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اے اللہ، تو نے میری زندگی میں اتنے امتحانات لیے ہیں، یہ سب میرا کوئی قصور نہیں تھا، اب اس سے چت چن گیا۔ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں جو بھی سلوک ہوتا تھا کم از کم اس کی عزت تو محفوظ تھی، تو اس پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا۔ اور اب یہاں اس کھلے آسمان تلے وہ کیسے خود کو محفوظ رکھے گی اور اپنے بچے کو کیسے پالے گی؟ آسمان ابر آلود تھا، بارش بھی بس برسنے ہی والی تھی۔ اس برستی بارش میں وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر کہاں جائے گی؟ یہی سوچ رہی تھی جب اس کے کانوں سے وہ مہربان آواز ٹکرائی، شکر ہے تم مجھے مل گئی، چلو میرے ساتھ، موسم بہت خراب ہے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، میں تم دونوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ شاویز کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ آ گئے، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ شاویز اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کیا کہوں، تم سے کیسے معافی مانگوں، اپنے کیے پر معافی مانگوں یا اپنی ماں کے کیے گئے ظلم پر، یا انہیں ان کے کیے گئے ظلم پر حق بجانب قرار دے کر انہیں ایک طرف کر دوں؟ کروں تو کیا کروں؟ وہ اپنے سر کے بال نوچنے کو تیار تھا۔ پلوشا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ اس طرح مت کرے، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ شاویز نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، اس کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو لے لیا، اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ چلو اب میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آج سے میں تمہیں اپنے مطابق رکھوں گا، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کو جواب دہ ہوں۔
تمہارے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا اس کے لیے مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ پلوہ شاہ نے حیرت سے اس آدمی کی طرف دیکھا تھا جو اتنی کروفر سے اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی پلوہ شاہ نے اس کے واپس پلٹنے کے لیے۔ آج اسے یقین آ گیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کسی نہ کسی مناسب وقت پر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں اس کا انعام بھی دے دیتا ہے۔ شاویز اسے گاؤں میں لے کر جانے لگا۔ یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ یہ گھر کس کا ہے؟ شاویز کہنے لگا یہ گھر میرا ہے۔ میں پاکستان سے باہر جانے سے پہلے اپنے نام خرید کر گیا تھا، مگر اب یہ گھر میں تمہارے اور بیٹے کے نام کر دوں گا تاکہ تمہیں کوئی اس گھر سے نکال نہ سکے۔ پلوہ شاہ اس کی بات سن کر رونے لگی تھی، کہنے لگی کیا میری بات پر یقین کریں گے جو میں آپ کو کہوں گی؟ آپ اعتبار کریں گے؟ شاویز خان کہنے لگا میں تمہاری ہر بات پر یقین کروں گا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تم جھوٹی نہیں ہو، تم کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی، تم جو کہو گی وہ سچ ہوگا۔ میرے بھائی نے آپ کے بھائی کا قتل کسی وجہ کے بغیر نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ تھی۔ میرے بھائی کو شدید غصہ آ گیا تھا اور میرے منع کرنے کے بعد بھی اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کی بات پر شاویز حیران ہوا۔ ایسی کون سی ٹھوس وجہ تھی؟ مجھے بتانا پسند کرو گی جو تمہارے بھائی نے میرے بھائی کی جان لے لی؟ اچانک سے شاویز کا لہجہ بدل گیا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، اسے اپنے بھائی کی لاش یاد آ گئی تھی اور ایک بار پھر سے پلوہ شاہ کے بھائی پر غصہ آنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، مگر اب وہ زیادہ دیر تک اپنی زبان خاموش نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے یہ سچ اپنے شوہر کو بتانا تھا۔ دراصل آپ کے بھائی نے میرے بھائی سے میرا سودا کیا تھا، وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی کو ایک بڑی رقم دے کر کہنے لگا کہ آج رات وہ مجھے اس کے حوالے کر دے۔ یہ سن کر میرے بھائی کو بہت غصہ آ گیا تھا، اس نے آپ کے بھائی کی ہی گن سے اس پر فائر کر دیا۔ شاویز کہنے لگا میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ پلوہ شاہ سر جھکا گئی، کہنے لگی یہ سب آپ کی امی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کے دوستوں نے بھی، مگر کوئی بھی یہ بات آپ کو بتانے پر تیار نہیں تھا کیونکہ اس طرح سے آپ کے بھائی کی بدنامی ہوتی، آپ کی ہی بے عزتی ہوتی۔ تو یہ بات وہ آپ کو کیسے بتا سکتے تھے؟ شاویز نے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ ہاں بیٹا، یہی بات ہوئی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ میرے بیٹے کو مار دیتا۔ وہ ہمارے مزارے کی بیٹی تھی، اگر میرے بیٹے کا اس پر وقت ہی دل آ گیا تھا تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات تھی؟ میرا بیٹا اسے منہ مانگی رقم دے تو رہا تھا۔ اپنی ماں کی سنگ دلانہ بات پر شاویز کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اپنی دادی اور بیوی کو لے کر شہر والے گھر میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنی ماں سے ملنے جاتا، زمینوں کے سارے معاملات دیکھتا۔ جب بھی وہ گاؤں جاتا تو شائستہ بیگم رونے لگتی، اس ڈائن نے آخر تمہیں مجھ سے چھین ہی لیا، پہلے میرا ایک بیٹا اور اب دوسرا بیٹا۔ شاویز کہنے لگا ماں، اس نے کسی کو بھی نہیں چھینا، نہ پہلے بیٹے کو اور نہ ہی دوسرے بیٹے کو۔ میں خود آپ کے رویے کی وجہ سے یہاں سے گیا ہوں۔ آپ نے میری بیوی اور بیٹے کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا اور یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے بھی ذہنی سکون کی ضرورت ہے، زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑا۔ جب آپ بلاتی ہے آپ سے ملنے کے لیے میں آتا جاتا ہوں، اس سے زیادہ آپ مجھ سے اور امید مت رکھے۔ شاویز اپنی ماں سے بھی خفا تھا جس نے اسے سچ چھپا کر رکھا اور ایک مظلوم لڑکی پر اتنے ستم ڈھا دیے۔ شاویز نے پلوہ شاہ کو بہت محبت دی، بہت مان دیا۔ وہ اپنی ساری کمیوں اور زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور جب وہ پلوہ شاہ کے چہرے پر سچی خوشی اور آنکھوں میں چمک دیکھتا تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب جا رہا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔